الله أكبر الله أكبر. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفينا وشفيع أمرنا وحبيبنا وحبيب ربنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. صدق اللہ. بزرگان محترم، برادران عزیز اور میری اسلامی بہنیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے کہ ذی الحجہ کے اس مہینے میں حجاج کعبہ اور عاشقان خدا و مصطفیٰ اپنی داستان عشق دہرانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر سے اپنے گھروں کی طرف واپس لوٹ رہے ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی عشق کی داستان کو قبول و منظور فرمائے، اور جس مقصد کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کے انہوں نے چکر کاٹے ہیں، ان کے ایک ایک قدم پر اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر اپنی رحمت نچھاور کرتے ہیں. اور پھر اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ محرم الحرام کی آمد ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ محرم الحرام کا یہ عظیم الشان مہینہ اپنے پس منظر میں بڑی خوبصورت اور حسین یادیں رکھتا ہے. اس پر تفصیلی گفتگو تو آئندہ کروں گا، لیکن جہاں اس کے پس منظر اور تاریخ میں حسین یادیں ہیں، وہاں دکھ کی داستان سے بھی اس کا دامن رنگین ہے. چنانچہ اس مہینے کی پہلی تاریخ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ایک عظیم الشان شخصیت کہ جو مراد نبی ہیں، جو دعائے حبیب کا نتیجہ ہیں، جو داماد حیدر ہیں، اور وہ امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت ہے کہ یکم محرم الحرام کے اندر ان کی شہادت عمل میں آئی. 27 ذی الحجہ کو آپ پر حملہ ہوا، اور اس حملے کے نتیجے میں آپ یکم محرم الحرام کی شام میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور میں پہنچ گئے. لہٰذا یکم محرم الحرام کی یہ تاریخ اس مرد حق کی خون شہادت سے رنگین ہے جو کہ اور انسانوں کی طرح زمانہ جاہلیت کے اندر گمراہی اور ضلالت کے اندھیروں میں ٹھوکریں کھاتا پھرتا تھا،
جس کے سامنے حق کا نور اس وقت تک نظر نہیں آیا تھا، وہ بھی اوروں کی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی رحمت للعالمین شخصیت کا دشمن بنا پھرتا، ننگی تلوار مکے کی گلیوں میں لے کے پھرتا تھا کہ محمد اگر کہیں مجھے مل جائیں تو میں اس تلوار سے ان کا کام تمام کر دوں۔ اگرچہ اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کے اندر جس بھی بچے کو بھیجا ہے اس کو نور فطرت عطا کر کے بھیجا، اس کو نور اسلام کے نور سے منور کر کے بھیجا۔ وہ الگ بات ہے کہ جب اس بچے کے ماں باپ اس کی تربیت کرتے ہیں، اگر یہودی ہیں تو اس بچے کو یہودی بنا دیتے ہیں، اگر عیسائی ہیں تو اس بچے کو عیسائی بنا دیتے ہیں، اگر مجوسی ہیں تو اس بچے کو مجوسی بنا دیتے ہیں۔ اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل مولود یولد علی الفطرہ، کہ ہر بچہ دین فطرت پر پیدا ہوتا ہے، ہر بچہ دین اسلام کی دولت کے نور سے منور ہو کر پیدا ہوتا ہے۔ فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ او يُنَصِّرَانِهِ او يُمَجِّسَانِهِ، پھر اس کے ماں باپ اس کو یا تو یہودی بنا دیتے ہیں، یا اس کو عیسائی بنا دیتے ہیں، یا اس کو مجوسی بنا دیتے ہیں۔ تو گویا کہ دین فطرت کا نور ہر بچہ لے کر پیدا ہوتا ہے۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی شخصیت ظاہر ہے کہ یہ بھی دین فطرت کا نور لے کر تو پیدا ہوئے، لیکن اس وقت کا ماحول، اس وقت کا معاشرہ، اس وقت کے زمانہ جاہلیت کے اندھیروں نے ان کو بھی اسی گمراہی کی راہ پہ لگا دیا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر رحمت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو عنایت شامل حال ہوئی، تو اسی بچے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دینی حق کے نور سے منور کر دیا۔ اس لیے کہ لکھا ہے کہ 3 طرح کے حجابات ایسے ہیں کہ جو انسان کے دین فطرت کے نور کو مدھم کر دیتے ہیں۔ ایک طبی حجاب، دوسرا رسمی حجاب، اور تیسرا سوء معرفت کا حجاب۔ طبی حجاب کا مطلب ہے کہ انسان کی طبیعت کے اندر ہی ایک خباثت ہے، انسان کی طبیعت کے اندر ہی ایک ایسا اندھیرا اور ضلالت ہے، اس کی گھٹی کے اندر ہی حق کو نہ ماننے کا عنصر اور مادہ ہے، جس کی وجہ سے وہ نور حق سامنے آنے کے باوجود اس کو تسلیم نہیں کرتا، اس کا انکار کر دیتا ہے۔ بھلے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسی شخصیت سینکڑوں ہزاروں معجزات اس کو دکھا دے، وہ آسمان کے چاند کے 2 ٹکڑوں کو دیکھ لے، ان کی انگلی مبارک سے دریاؤں کا بہنا دیکھ لے، اور چلتے ہوئے پتھر ان کو اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ کی گواہیاں دیتا ہوا سن لے، لیکن وہ طبیعت کی خباثت اور طبیعت کا وہ حجاب اس کو دین فطرت کی طرف آنے دیتا نہیں ہے۔ جیسے کہ ابو جہل جیسے شخصیت، کہ ابو جہل وہ اس طبی حجاب کے اندر ایسا مبتلا، اس کی طبی خباثت کا عالم یہ ہے کہ ہر چیز آنکھوں سے دیکھنے کے باوجود وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا انکار کرتا رہا۔ دوسرا رسمی حجاب، اس ماحول اور معاشرے کی رسومات ایسی انسان کی گھٹی کے اندر موجود ہیں، اور ایسے حالات اس قوم کے ہیں کہ اگر حق کبھی ظاہر ہو بھی جائے تو وہ قبیلے کے، خاندان کے، کنبے کے رسم و رواج آڑے آ جاتے ہیں کہ نہیں تم نے اس حق کو تسلیم نہیں کرنا، تم نے اس بات کو تسلیم نہیں کرنا، ورنہ یہ باپ دادوں کی جو رسم و رواج چلی آتی ہے وہ رسم و رواج ختم ہو جائے گی۔ اس رسم و رواج کو قائم رکھنے کا جانشین تو ہے، تمہارے باپ دادوں نے یہ رسمیں جاری کیے ہیں، ان رسموں کو قائم رہنا چاہیے، بھلے اس کے خلاف تمہیں حق کا نور ہی کیوں نہ ملتا ہو، تو وہ رسمی حجابات کی وجہ سے اس حق کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیتا۔ چانچہ خود دنیا کے اندر آپ شب و روز یہ احوال دیکھتے ہیں کہ ہم اپنے خاندانوں کے رسم و رواج کی وجہ سے حق بات کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں۔ کتنے قبیلوں کے رسم و رواج چلی آتی ہے تو رسم و رواج کو سامنے رکھتے ہیں کہ اگر اس رسم پر عمل نہ کیا اور میں شریعت کی اس حکم کو مان لیا تو خاندان میں ناک کٹ جائے گی، قبیلے میں ناک کٹ جائے گی کہ باپ دادوں کے رسم و رواج کی حفاظت بھی نہ کر سکا، اور تم نے رسم و رواج کو بدل کے شریعت کا، سنت کا ایک دوسرا راستہ اختیار کر لیا۔ تو رسم و رواج
یہ بھی تسلیم کرنے سے آڑے آتے ہیں۔ اور اس وقت سے کے زمانہ جاہلیت کے اندر رسوم و رواج بھی ایسے تھے، کفار و مشرکین مکہ کے رسوم و رواج بھی ایسے تھے کہ وہ اب کسی دوسرے دین کو ماننے کو تیار نہیں تھے، اور اپنے آپ کو ملت ابراہیمی کے پیروکار سمجھتے تھے کہ ہم تو ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے دین پر چلتے آتے ہیں، ہمارا دین تو ملت ابراہیمی کا پیروکار ہے، لہٰذا ہم خدا نخواستہ نہ محمد کو جانتے ہیں نہ محمد کے دین کو جانتے ہیں، ہم تو محمد کے دین کے خلاف تلوار لے کے کھڑے ہوں گے، ہم محمد کی ذات کی اس کی جان کے پیاسے ہو جائیں گے، ہم اس کے دین کو کلا کما کر دیں گے، اس کے ماننے والوں کو زمین کے خطے پر جینے نہیں دیں گے۔ لہٰذا یہی سوچ کر مشرکین مکہ نے مکہ کے اندر صحابہ پر آزمائشیں توڑ دیں، خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر آزمائشوں کے پہاڑ توڑ دیے، یہاں تک کہ آپ اگر مکہ کی کعبہ کی سرزمین میں جو کعبہ اللہ نے اپنی عبادت کی بنایا، اسی اللہ کے گھر میں اللہ کا سجدہ دینے کی سر زمین پر ٹیکتے ہیں، تو یہ مشرکین مکہ آپ کی گردن پر اونٹ کی ناپاک اوجڑیاں رکھ دیتے ہیں، نجاستوں کے ڈھیر آپ کی گردن پر رکھ دیتے ہیں۔ آپ طائف کی گلیوں میں جا کے انسانوں کے خدا کا پتہ دیتے ہیں، تو طائف کی گلیوں کے اندر لوگ ان کو پتھر مار مار کے آپ کی پنڈلیوں کو لہو لہان کر دیتے ہیں۔ یعنی یہ رسم و رواج یہ اس قدر حاوی اور غالب تھا کہ وہ اس بات کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں تھے کہ محمد جس دین کی دعوت دیتا ہے کہ وہ دین بھی قابل قبول ہے یا نہیں، وہ انکار کر رہے۔ اور تیسرا سوء معرفت کا حجاب۔ سوء معرفت کا حجاب کا مطلب یہ ہے، اور یہ بہت خطرناک حجاب ہے، اس لیے کہ سوء معرفت کا حجاب کا مطلب یہ ہے کہ وہ جہالت کو علم سمجھ بیٹھتا ہے، علم کو جہالت سمجھ بیٹھتا ہے، لہٰذا وہ اندھیرے کو روشنی سمجھ بیٹھتا ہے اور روشنی کو اندھیرا سمجھ بیٹھتا ہے۔ نتیجہ یہ کہ وہ اب کبھی بھی روشنی کی تلاش نہیں کرے گا۔ جب اپنے اندھیرے کو روشنی سمجھتا ہے، اپنی گمراہی کو ہدایت سمجھتا ہے، تو پھر اس کو کسی ہدایت کی ضرورت نہیں، وہ کسی دوسری ہدایت کی تلاش کے اندر آگے کبھی نہیں بڑھ سکتا۔ اور مشرکین مکہ اور سرداران قریش جس دین کو اور جس تیقظ کو اور جس شعور کو وہ ہدایت سمجھ بیٹھے تھے، وہ تو خالص گمراہی تھا، جس کو وہ روشنی سمجھ بیٹھے تھے وہ تو اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ لہٰذا اس اندھیرے کو جب وہ روشنی سمجھ رہے ہیں تو پھر محمد کی روشنی کی تلاش میں کیسے نکلیں گے؟ مریض جب اپنے آپ کو صحت مند سمجھتا ہے تو وہ ڈاکٹر اور طبیب کی راہ کیوں لے گا؟ وہ تو کہتا ہے میں تو ٹھیک ہوں، میں تو مریض نہیں ہوں۔ ہاں، مریض جب اپنے آپ کو مریض سمجھے گا، اندھیرے میں بیٹھا وہ جب اس اندھیرے کا ادراک کر کے اس کو اندھیرا سمجھے گا، تبھی تو روشنی کی تلاش کرے گا، تبھی تو مریض اپنے مرض کو صحت میں بدلنے کی فکر کرے گا۔ لیکن جب اپنے مرض کو ہی صحت سمجھتا ہے تو پھر اس کو کسی ڈاکٹر کی ضرورت نہیں، اس کو طبیب کی ضرورت نہیں۔ جب مشرکین مکہ اور سرداران قریش اپنی رسم و رواج، اپنے تیقظ اور شعور کو وہ ہدایت اور روشنی سمجھتے ہیں اور خود وہ ملت ابراہیمی کے اپنے آپ کو پیروکار سمجھتے ہیں، تو وہ محمد کی ہدایت کے محتاج کیوں ہوں گے؟ چنانچہ یہ تینوں گمراہی کے جو بڑے اسباب تھے وہ اس وقت موجود، جس طرح ابو جہل میں موجود، جس طرح ابو لہب میں موجود، جس طرح عتبہ شیبہ میں موجود، جس طرح ولید ابن مغیرہ میں موجود، اسی طریقے سے یہ حجابات خود عمر فاروق جو کہ اس وقت عمر بن خطاب تھے، عمر بن خطاب کے اندر بھی موجود ہے۔ وہ بھی کسی محمد کے نور کو روشنی ماننے کو تیار نہیں، وہ بھی اپنے زمانے جاہلیت کی گمراہی کو ہدایت سمجھتا ہے، وہ بھی اپنے اس شعور کی اندھیرے کو روشنی سمجھتا ہے، تو بھلا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کو کیوں مانے گا؟ وہ تو یہی کہے گا کہ میں تلوار لے کے نکلتا ہوں، اگر محمد مجھے مل جائیں تو میں ان کا سر قلم کر دوں گا۔ نعوذ باللہ، یہ حالت ہے۔ چنانچہ جب دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید مخالفت کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ مسلمان ہوتے چلے جا رہے ہیں، لوگ پھر بھی ان کے حلقہ ارادت میں داخل ہوتے چلے جا رہے ہیں، تو اس وقت کی پارلیمنٹ، مکہ کی پارلیمنٹ جس کا نام ندوہ تھا، اس ندوہ کے اندر مشورہ ہو رہا ہے۔ اس ندوہ میں مشورہ ہو رہا ہے کہ کیا کیا جائے، محمد کے دین کو کیسے روکا جائے۔ ہر ایک نے اپنے اپنے شعور کے مطابق مشورہ دیا، تو کسی نے یہ کہا کہ اس کا ایک ہی حل ہے کہ محمد کا نعوذ باللہ کام تمام کر دیا جائے، نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری، محمد ہی دنیا سے اٹھ گئے تو پھر کون ماننے والا ہے؟ یہ غریب غربا کو سنبھالنا ہمارا کام ہے، اس کے لیے کون تیار ہے؟
اللہ اکبر. اس پارلیمنٹ کا چیئرمین کون ہے؟ اس پارلیمنٹ کا چیئرمین ابو جہل ہے، جس کا نام عمر ابن ہشام. عمر واو کے ساتھ، جب لفظ عمر واو کے ساتھ لکھا اس کو عمر پڑھتے ہیں. ہمارے اردو داں اس کو عمرو پڑھتے ہیں. عمرو، وہ عمرو عیار کے نام سے ایک ناول بھی چلتا، عمرو عیار پڑھتے ہیں. عمرو نہیں ہے، وہ عمر ہے. عمر، اس ناول کی بھی ایک تاریخ ہے، کبھی اس پر بات کروں گا. تو عمر ابن ہشام ابو جہل کا نام، یہ اس پارلیمنٹ کا چیئرمین. اور اس پارلیمنٹ کا سپیکر کون ہے؟ عمر ابن خطاب. عمر ابن خطاب، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اس وقت تک عمر بن خطاب تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں بنے تھے، وہ اس کے سپیکر. چیئرمین ماموں ہے اور عمر ان کا بھانجا ہے. ماموں اس کا چیئرمین اور بھانجا اس کا سپیکر. عمر بن خطاب نے کہا کہ یہ کام میں کروں گا، محمد کا سر قلم کرنا میرا کام ہے. دلیر تو تھے. طے ہو گیا کہ ٹھیک ہے، عمر کے ذمے یہ اسائنمنٹ لگ گیا کہ عمر جو ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرے گا. نعوذ باللہ. اب صبح کو ننگی تلوار لی اور چل پڑے. چلے جا رہے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں؟ آپ زید ابن ارقم کا گھر، جو اس وقت صفا مروہ کی پہاڑی آپ حاجیوں نے دیکھی ہوگی، صفا کے وہاں پر اس کا گھر ہے. صفا کی پہاڑی پہ، وہاں پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم چھپ چھپ کے دعوت تبلیغ کر رہے ہیں. غریب صحابہ راتوں کے اندھیروں میں چھپ چھپ کے آ کے رسول اللہ سے وہ ہدایت کا نور لے رہے ہیں، اپنے دل کے چراغ کو روشن کر رہے ہیں. اب انہوں نے تلوار لی اور لے کر نکلے کہ محمد کا آج کام تمام کرنا ہے. تو راستے میں ایک شخص ملا، کہا کہ خیریت ہے؟ عمر ابن خطاب، آج تمہارے تیور ٹھیک نہیں لگ رہے ہیں، کہاں چلے؟ کہا کہ محمد کا کام تمام کرنے چلا ہوں. قوم میں انتشار پیدا کر دیا، باپ کو اولاد سے لڑا دیا، اولاد کو باپ سے لڑا دیا، بیٹا باپ کا نافرمان ہو کر اس کے دین کو اختیار کر رہا ہے، باپ اولاد کو چھوڑ کر اس کے دین کو اختیار کر رہا ہے، ماں اپنی بیٹیوں کی زندگی سے بے پرواہ ہو کر اس کے دین کو اختیار کر رہی ہیں، بیٹیاں اپنی ماؤں کے دامن چھوڑ کر وہ محمد کے دامن سے وابستہ ہو رہی ہیں. ہماری قوم میں انتشار پیدا کر دیا. اچھے بھلی زندگی گزر رہی تھی، پرامن زندگی گزر رہی تھی، سب محبت سے ایک دوسرے کو چاہتے تھے، اور آج خاندانوں کے اندر توڑ پیدا ہو گیا. بیٹی ماں سے بیزار، باپ اولاد سے بیزار. بس سوچا یہ ہے کہ محمد کا کام تمام کر. تو اس شخص نے کہا کہ محمد کا کام تمام کر دو گے تو پھر بنی زہرہ کا مقابلہ کون کرے گا؟ آپ کا ننیال. اور آپ کے دھدیال کا مقابلہ کون کرے گا؟ اس کا مقابلہ کر لو کہ وہ جب قصاص کے لیے تجھ پر اٹھیں گے. تو حضرت عمر نے کہا کہ لگتا ہے کہ تو بھی ان کے ماننے والوں میں سے ہے جو ان کی حمایت میں بات کر رہا ہے. کہا کہ ہاں میں ماننے والے میں سے ہوں، لیکن تو میری فکر سے پہلے تو اپنے گھر کی فکر لے. تمہارے بہن اور بہنوئی مسلمان ہو چکے ہیں. یہ کیا بات کی؟ فوراً اپنی بہن کے گھر دروازہ بجایا. اب وہ دراڑوں میں سے بہن نے دیکھا تو عمر کھڑے ننگی تلوار ہاتھ میں، اور اندر صحابی خباب ابن ارت جو قرآن پڑھا رہے تھے بہن و بہنوئی کو، اور سورۃ طٰہٰ کی آیات جو وہ ان کو سکھا رہے تھے. اب اسے دراڑوں میں دیکھا عمر ہے ننگی تلوار لے کے آئے ہوئے. اب جلدی گھبرا گئے تو خباب ابن ارت جو ہے وہ جلدی سے چھپ گئے. بہن نے دروازہ کھولا، حضرت عمر اندر آئے. کہا کہ تم لوگ کیا کر رہے ہو، کیا پڑھ رہے ہو؟ میں نے سنا ہے کہ تم لوگوں نے اپنا آبائی دین چھوڑ دیا ہے اور محمد کا دین اختیار کر لیا ہے. تو بہنوئی نے کہا ہاں، اس لیے کہ تمہارے آبائی دین میں حق نام کی کوئی چیز نہیں ہے، سارا ظلم ہی ظلم سے بھرا ہوا ہے، اور محمد کا دین تو حق ہی حق ہے، اس لیے ہم اس حق کو اختیار کر لیا. بھائی یہ سننا تھا، طیش آ گیا اور بہنوئی کی پٹائی شروع کر دی، مارنا شروع کر دی. اتنا مارا کہ لہو لہان ہو گئے. ادھر بہن بیچ میں آ گئی، چھڑایا، بہن کے زور سے تماچا مارا، بہن ادھر گری، منہ اس کا بھی لال ہو گیا، خون آلود. بہن بھی تو عمر کی تھی اور جذبہ ایمانی تھا،
پھر سامنے آ گئی عمر تم چاہے ہمارے ٹکڑے ٹکڑے کر دو، اب ہم نے محمد کی غلامی کا جو طوق پہن لیا اب یہ کبھی اتر نہیں سکتا، اب یہ اتر نہیں سکتا، تو نے جو کرنا کر لیا، اب ہم نے محمد کے دین کو چھوڑنا نہیں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، ہم بار بار اس کلمہ شہادت کا اعلان کریں گے، ہم محمد کے دین کو چھوڑ نہیں سکتے۔ جو دین عدل و انصاف، جو دین اخلاق کی اخلاق، جو دین محبت ہی محبت، جو دین حق ہی حق ہے، اس دین کو ہم کیسے چھوڑ دیں؟ اور تو اپنے دین کی بات کرتا ہے، آبائی دین جو جہالت ہی جہالت ہے، گمراہی گمراہی ہے، ناحق ہی ناحق ہے، ظلم ہی ظلم ہے، وہاں بربریت ہی بربریت ہے، وہاں کون سا تمہیں حق اور اخلاق نظر آتا ہے کہ جس کی تو ہمیں تعلیم دیتا؟ بہن الجھ گئی۔ اب جب بہن کے خون دیکھا تو ظاہر ہے کہ خونی رشتے ہیں، اب اپنے آپ کو سنبھالا، بیٹھ گئے۔ کہا کہ اچھا بتاؤ وہ جو تم پڑھ کے آ رہے تھے وہ مجھے دکھاؤ۔ کہا کہ ایسے نہیں، وہ پاک ورک ناپاک لوگ ہاتھ نہیں لگا سکتے، یا تو غسل کرو، وضو کرو، اس کے بعد میں بتاؤں۔ آپ نے وضو فرمایا، اس کے بعد آ گئے۔ اب وہ سورہ طٰہٰ کی آیات ہیں، طٰہٰ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، اے طٰہٰ۔ طٰہٰ جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالی نے سرکار دو عالم کو پکارا ہے، طٰہٰ کا کوئی ترجمہ نہیں۔ مفسر لکھتے ہیں کہ یہ وہ نام ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے لاڈ اور محبت کے ساتھ محمد کو پکارا ہے۔ لاڈ اور محبت یہ ایک ایسا یونیک نام اللہ نے اپنے جو وہ حبیب کے اور اپنے درمیان ایسا وضع کر لیا جس کا ترجمہ کسی کو پتہ نہیں۔ اس محبت کی داستان وہ اللہ جانے اور اللہ کا رسول جانے۔ طٰہٰ کہہ کے ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، یہ قرآن ہم نے تجھ پر اس لیے نازل نہیں کیا کہ تجھ پر مشقت ڈالیں، بلکہ قرآن تو اس ذات کی طرف سے، اس آسمانوں اور زمینوں کے رب کی طرف سے ہے کہ جو بلندیاں ہی بلندے پکڑے ہوئے ہیں، اس کی طرف سے یہ کلام ہے۔ اب یہ دبدبے والی آیات سنی تو دل دہل گیا، کہا کہ مجھے لے چلو، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے چلو۔ اب مجھے پتہ چلا میں تو طبی حجاب کا شکار، میں تو رسمی حجاب کا شکار، میں تو سوئے معرفت کے حجاب کا شکار ہوں۔ میں جس اندھیرے کو روشنی سمجھ بیٹھا وہ تو اندھیرا ہی اندھیرا ہے، میں جس عدل کو ظلم سمجھ بیٹھا وہ تو ظلم ہی ظلم ہے۔ یہ مجھے اسے اندھیرے سے نکال کے خدا کے لیے محمد کے پاس لے چلو تاکہ میں اس کا کلمہ شہادت پڑھ کے محمد کے دین میں شامل ہو جاؤں۔ اب وہ خباب بن ارت صحابی نکلے، کہا کہ عمر مبارک ہو، مرحبا، مبارک ہو، خوش آمدید ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول ہو گئی۔ کہتے کیا مطلب؟ اللہ اکبر۔ میرے دوستو بزرگوں، اس کائنات میں مانگنے والوں نے بڑا کچھ مانگا ہے اور آج تک مانگتے چلے آ رہے ہیں، اور نہ مانگنے والے مانگنے سے رکے ہیں اور نہ دینے والا دینے سے تھکا ہے۔ کب سے کائنات چلی آ رہی ہے، مانگنے والے مانگ رہے ہیں اور دینے والا دے رہا ہے۔ لیکن 3 مانگنے والے ایسے گزرے جنہوں نے عجیب ہی چیز مانگی، ایسی عجیب و غریب چیز مانگی، اور وہ مانگی کس کے لیے؟ جس سے مانگی اسی کی خاطر مانگی، اپنی ذات کے لیے نہیں مانگی۔ ابراہیم خلیل اللہ نے محمد مصطفیٰ مانگا، اور سب نے انوکھی چیز مانگی، مانگنے والے بھی انوکھے، اور جس سے مانگا جا رہا وہ بھی انوکھا، اور جو چیز مانگی وہ بھی انوکھی۔ ابراہیم خلیل اللہ نے اللہ سے کیا مانگا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مانگی کہ اللہ ایک ایسا رسول بھیج دے جو مکہ کی اس اندھیروں کے اندر نور پھیلا دے۔ کس کے لیے کیوں مانگا؟ کہا اس لیے مانگتے ہیں کہ تاکہ یہ مکہ کے رہنے والے تیرے اس گھر کے اندر تیرا سجدے کرنے والے بن جائیں۔ جس سے مانگ رہے اسی کی خاطر مانگا۔ اور دوسرا موسیٰ کلیم اللہ نے ہارون مانگا کہ اللہ اس ہارون کو نبوت دے دے تاکہ میں اور یہ دونوں بھائی نبوت کی طاقت سے فرعون کے سامنے جا کر اس کو ہدایت کی تعلیم دے سکیں۔ اور تیسرا اللہ کے حبیب نے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگا، کیا مانگا؟ اللہ سے عمر مانگا۔ عمر مانگا، اور خود فرمایا کہ عمر ایسا یونیک ہے، ایسی عجیب و غریب شخصیت ہے کہ میں نے خواب دیکھا
خواب میں میں نے کنواں دیکھا, اس کنویں سے میں نے پانی نکالا, لوگوں کی پیاس بجھائی, لیکن جتنی طاقت تھی, جتنا اللہ کو منظور تھا, میں نے ڈول نکالے. اس کے بعد ابو بکر آ گئے, ابو بکر نے بھی 2-4 ڈول نکالے, اس نے کچھ لوگوں کو پانی سے سیراب کیا, اور فرمایا اس کے بعد عمر آئے, اور فرمایا کہ عمر جیسا یونیک میں نے انوکھا انسان نہیں دیکھا. عمر جب آیا ہے, اس سے اس کنویں سے پانی نکالنا شروع کیا, اتنی قوت کے ساتھ پانی نکالتا رہا. اس نے انسانوں کو سیراب کیا, ان کے مویشیوں کو سیراب کیا, ان کی فصلوں کا انتظام کر دیا, ان کے برتن بھر دیے, پانی کے ڈھیر لگا دیے اس نے, لیکن قوت کے ساتھ پانی نکالتا رہا. فرمایا اتنی قوت اور اتنا انوکھا انسان میں نے لائف میں دیکھا نہیں. خود نبی نے کہا کہ انوکھا انسان ہے. اللہ اکبر, انوکھا انسان. حضرت عمر کو مانگا. خباب بن ارت فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے شب جمعہ میں, جمعے کی رات میں رسول اللہ سے دعا کی. کیا دعا کی؟ اللہم اعز الاسلام بعمر ابن خطاب اور عمر ابن ہشام. اے اللہ اس دین اسلام کو غلبہ تو قوت عطا فرما, یا تو عمر بن خطاب کے ذریعے سے یا عمر ابن ہشام یعنی ابو جہل کے ذریعے سے. یعنی اے اللہ اس پارلیمنٹ کے چیئرمین کو یا تو مسلمان بنا دے, یا اس پارلیمنٹ کے اسپیکر کو اسلام عطا کر دے. یہ دعا کر. تو خباب ابن ارت نے کہا کہ دعا شب جمعہ میں شروع ہوئی, اور پیر کے دن یہ دعا قبول ہو گئی. 2-3 دن میں نتیجہ دعا کا سامنے آ گیا, اور حضرت عمر جو ہے وہ اسلام کے اندر داخل ہو رہا ہے. اور یہاں پر سرکار دو عالم نے یہ کہا, اے اللہ عمر ابن خطاب کے ذریعے سے یا او کا لفظ ذکر فرمایا, یا عمر ابن ہشام کے ذریعے سے. تو دونوں میں سے ایک مانگا تھا, اگر دونوں کو مانگتے اللہ دونوں عطا کر دیتے. کہا کہ ان دونوں میں سے ایک چاہیے, یا تو عمر ابن خطاب دے دے یا عمر ابن ہشام یعنی ابو جہل دے دے. اور رسول اللہ کی زبان مبارک سے جو پہلے نام نکل, اللہ نے اسی کو قبول کر لی. اسی تو آپ کو کیا کہتے ہیں, مراد نبی, کہ یہ رسول اللہ کی مراد ہے. آپ نے مانگا اللہ سے, اللہ عمر عطا کر دے. یہ مراد نبی, اللہ کے نبی کی مراد ہے. اور مراد نبی ہونا بڑا اعزاز. لیکن میں یہاں ایک چھوٹا سا اضافہ کرتا ہوں کہ صرف جب تک مراد نبی ہیں اس وقت تک کمال نہیں ہے. اس لیے کہ مراد نبی تو عمر ابن خطاب اگر تھا تو مراد نبی تو ابو جہل بھی ہے. آپ تو مانگ دونوں کر رہے ہیں, اللہ یا عمر ابن خطاب عطا کر دے یا ابو جہل عطا کر دے. تو مراد تو آپ کی دونوں تھے کہ یہ دے دے یا وہ دے دے. اللہ نے عمر دے دیا. میں نے کہا جب تک مراد نبی رہا تو کوئی کمال نہیں ہے کہ مراد نبی جس طرح عمر تھا اس طرح ابو جہل بھی تھا. لیکن مراد ہونے کے بعد جب وہ مرید نبی بنا تو اللہ نے اس عمر کو فاروق بنا دیا. مراد کے بعد جب مرید بنا, آپ کے دست شفقت پر, دست حق پر اس پر مرید بنا اور کہہ دیا اشہدو ان لا الہ الا اللہ و اشہدو ان محمد رسول اللہ. جب یہ کہا اور آپ کا مرید بنا, آپ کے دامن سے جب وابستہ ہوا, تو اللہ تبارک و تعالی اس پست کو بلند کر دیا. تو اس لیے میں کہتا ہوں کمال مراد نبی ہونا نہیں تھا, کمال تو مراد ہونے کے بعد مرید ہونا تھا. کیونکہ ارادہ کر کے اب چلے ہیں, مرید کہتا ہے ارادہ کرنے والے کو. اب ارادہ کر کے رسول اللہ کی طرف جب چلے ہیں تو اللہ نے اس کو بلند کر دیا. اب اسی جوش و خروش میں تلوار ننگی لے کے زید بن ارقم کے گھر کی طرف چل دی. ساس خباب بن ارت دروازہ کھٹکھٹایا. اب دراڑوں میں سے دیکھا تو عمر کھڑے ننگی تلوار لے کے. اور یہ بات پہلے سے مشہور تھی کہ عمر ننگی تلوار لے کے مکہ کی گلیوں میں پھرتا ہے کہ اگر محمد مل جائے تو اس کا میں کام تمام کر دوں. اب دیکھا کہ وہ تو دروازے پہ آ گیا ننگی تلوار لے کے. صحابہ گھبرا گئے, کہا کہ یا رسول اللہ, وہ تو اس دروازے پہ عمر آ گئے ننگی تلوار لے کے. آپ اطمینان سے ہیں. حمزہ کھڑے ہو گئے. حمزہ تو اسد اللہ و رسولہ, حمزہ اللہ کا بھی رسول ہے, اللہ کے رسول کا بھی شیر ہے. حمزہ اللہ کا بھی شیر اور اللہ کے رسول کا بھی شیر. حمزہ تو اسد اللہ و رسولی کھڑے ہو گئے تلوار لے کے. کہا کہ دروازہ کھول دو. اگر آج عمر نیک نیتی سے آیا ہے تو حمزہ اس کا استقبال کرے گا, اور اگر وہ بد نیتی سے آیا ہے تو حمزہ کی تلوار آج اس کا کام تمام کر دے گی. کھول دو دروازہ. اندر بھی شیر اور باہر بھی بننے والا شیر. دروازہ کھول دیا. جیسے دروازہ کھولا رسول اپنی جگہ سے اٹھے اور اٹھ کر جا کے گریبان پکڑ لیا عمر کا.
تلوار اور گریبان پکڑ کے جھنجھوڑا، کہا کہ اولم تنتہی یا عمر، عمر تیری عداوت کی انتہا نہیں ہوئی ابھی تک؟ تو مکہ کی گلیوں میں تلوار ننگی لے کے پھرتا ہے، کعبہ کے دروازوں پہ نگران بن کے بیٹھا ہے تاکہ اللہ کے گھر میں اللہ کا سجدہ کرنے والا کوئی نہ ہو، محمد کہیں مل جائے میں اس کی گردن اڑا دوں۔ تو تیری عداوت کی انتہا یہ ہوگی، ہم زید بن ارقم کے گھر میں چھپ کے اللہ کے دین کی دعوت دے رہے ہیں، اللہ کو چھپ چھپ کر پکار رہے ہیں، اللہ کے سجدہ چھپ چھپ کے کر رہے ہیں۔ جو اللہ کتنا آیا ہے، جو اللہ کتنا آیا ہے کہ پوری کائنات میں اس کی قدرت آیا، اس کی رحمت آیا، ساری دنیا اس کی قدرت رحمت کے نظارے کرتی ہے، آسمان کی وسعتیں ہوں، زمین کی وسعتیں ہوں، آبشار ہوں، دریاؤں کی روانی ہو، سب خدا کی یہ رحمتوں کو آنکھوں سے دیکھتے ہیں، لیکن اس کا سجدہ کھل کے کرنے والے کوئی نہیں، ہم چھپ چھپ کے سجدے کر رہے ہیں۔ اور تیری عداوت کا عالم یہ کہ تو وہاں بھی پہنچ گیا تاکہ اللہ کے سجدے کو اللہ کی زمین پر روک دے، جھنجھوڑا۔ تو کیا کہتے ہیں عمر؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد الرسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اے محمد تیرے سوا کوئی رسول نہیں۔ تو اللہ کا رسول اور اللہ کا بندہ ہے، گواہی دی۔ بس یہ شہادت سنی تو صحابہ حیران ہو گئے، نعرہ تکبیر لگایا، تکبیر، اللہ اکبر، فرمایا اتنے زور سے نعرہ لگایا صحابہ نے کہ مکہ کی گلیاں گونج اٹھیں، اور مکہ کی در و دیوار کے اندر گونج نعرہ تکبیر کی بلند ہو گئی۔ اللہ اکبر، اللہ، تم لوگ اتنا مریل نعرہ لگاتے ہو یار، حالانکہ اس وقت کے صحابہ کے پیٹ میں تو روٹی بھی نہیں ہوتی تھی، ہڈیوں کے پنجر تھے، تم لوگ تو ماشاءاللہ دودھ اور چیز کھاتے ہو، لیکن یاد رکھو تکبیر کا نعرہ جب لگے تو اس کا جواب دینا واجب ہے، واجب۔ اگر کوئی نہیں دیتا جواب تو وہ گناہ گار ہوتا ہے، گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے۔ ہم بڑے ڈیسنٹ بن کے بیٹھے رہتے ہیں، یہ ڈیسنٹ بن کے بیٹھنا ایسے موقع بھی کمال نہیں، جب تک آپ مجاہد نہیں بنیں گے اس وقت تک آپ کو کوئی عزت ملنے والی نہیں ہے۔ ڈیسنٹ قوموں کو مٹا دیا جاتا ہے، جب تک آپ کے اندر جرأت اور ہمت اور طاقت نہیں ہے آپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اس لیے نعرہ لگاؤ، ذرا جاندار نعرہ لگاؤ۔ میں نے کہا نا صحابہ نے نعرہ لگایا، مکہ کی گلیاں گونج اٹھیں اور لوگ دروازوں سے باہر نکل آئے کہ یار تکبیر کا اتنا بلند نعرہ، اللہ کی اس زمین کے اندر اللہ کا نام اتنا بلند کس نے کیا؟ آج کون سی تبدیلی آ گئی؟ لوگ دوڑ بھاگے، جب دوڑے اور بھاگے پتہ چلا آج تو عمر اسلام میں داخل ہو گیا۔ تکبیر، تکبیر، نعرہ رسالت محمد رسول اللہ، نعرہ رسالت محمد رسول اللہ۔ اس لیے نعرے کا جذبہ رکھو بھائی۔ اور پھر تم امریکہ میں رہتے ہو، یہاں تو کفر کی دیواروں کو ہلانا، یہ نعرے نہیں ہلانا ہے، تم لوگ مریل نعروں نے کچھ نہیں ہوگا۔ خیر، رسول اللہ نے کہا کہ تو عداوت کر رہا ہے، شہادت، کلمہ شہادت، نعرہ لگ گیا۔ اور فوراً ہی کیا پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ الیس علی الحق، کیا آپ حق پر نہیں ہیں؟ کہا کہ ہاں بلا شبہ، بلا میں حق پر ہوں۔ تو اگر آپ حق پر ہیں تو پھر یہ چھپ چھپ کے عبادتیں کیوں؟ یہ چھپ چھپ کے، یہ زید بن ارقم کے گھر کے اندر چھپ چھپ کے دعوتیں کیوں؟ چھپ چھپ کے ہدایت کے سبق کیوں؟ فوراً سوال کیا۔ اللہ اکبر، غیرت مند وہی ہوتا ہے کہ جو اپنے پہ اعتراض کا جواب دیتا ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر فوراً جب یہ اعتراض کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خودداری و غیرت کا کیا جواب دیا؟ عمر تو مجھے پوچھتا ہے، تو مجھے پوچھتا ہے کہ زید بن ارقم کے گھر میں چھپ چھپ کے اللہ کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ تو پوچھتا ہے، جو کہ ننگی تلواریں لے کے پھرتا ہے، ننگی تلوار لے کے مکہ کی گلیوں میں پھرتا ہے کہ اگر کوئی غریب مل گیا اس کی گردن اڑا دوں گا، اگر کسی نے اللہ کو پکارا اس کا صفاستی سے مٹا دوں گا، اگر کسی نے محمد کے دین کو اختیار کیا اس کے بچوں کو یتیم کر دوں گا، اس کی بیوی کو بیوہ کر دوں گا، اس کی ماں سے اولادوں کو دور کر دوں گا۔ تو یہ دعوے کرتا پھرتا ہے اور پھر تو مجھے پوچھتا ہے کہ چھپ کے عبادت کیوں؟ یہ غریب بیچارے کیا کریں؟ یہ تیری تلوار کے شر سے بچنے کے لیے چھپ کے خدا کو پکاریں گے؟ اللہ ایسا جواب دیا کہ حضرت عمر تڑپ گئے، کہا کہ اللہ کے رسول آج کے بعد اللہ کی نماز اللہ کے گھر کے اندر ہوگی، دنیا کی کوئی طاقت اس کو روک نہیں سکتی۔ کوئی مائی کا لال ہے تو دیکھنے کے کون ہے؟ آئیے، دو صفیں بنا دی، ایک صف کا انچارج حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کو بنا دیا، وہ پہلی صف پہ پوری قطار بنی ہوئی ہے اور آگے حمزہ لیڈ کر رہے ہیں، اور دوسری جو صف بنائی وہ اپنے لیے بنائی، خود لیڈ کر رہے ہیں، بیچ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی چل رہی ہے، اور صحابہ کی پوری صف لے کر مکہ کعبۃ اللہ کے اندر پہنچے۔
काबतुल्लाह में जब पहुंचे हैं तो वहां सब मुशरिके मक्का हैरान, सरदारान कुरैश बैठे हैं। आपने फरमाया उमर फारूक है, अगर तुम में से कौन है जो अपनी बीवी को बेवा करना चाहता है, कौन है जो अपने बच्चों को यतीम करना चाहता है, कौन है जो अपनी माँ से दूर हो जाना चाहता है। आज उमर को और उमर के इस नबी की नमाज को काबतुल्लाह के अंदर रोक के दिखाए। आज काबतुल्लाह के सेन के अंदर नमाज होगी। और रब काबा की कसम, आज 1400 साल पहले जिस उमर ने काबा के सेन में नमाज जारी की, आज 1400 साल तक किसी को कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जिसने उस नमाज को रोका। 1400 साल से हज़रत उमर कहते हैं कि उस वक्त रसूलुल्लाह मुझे फारूक का लक़ब दिया। जब वहाँ जब पहुँचे हैं खुले आम काबा के अंदर जब जमात हुई नमाज, तो रसूलुल्लाह ने कहा कि उमर तू तो फारूक है। फारूक का मतलब अल-फारिक़ु बैनल हक़्क़ि वल बातिल, अल-फारिक़ु बैनल इस्लामी वल कुफ़्र। तूने आज इस्लाम और कुफ़र के फ़र्क को वाज़े कर दिया। कुफर कुफर है, इस्लाम इस्लाम है। आज इस्लाम के चाहने वाले सजदे में गिरे हुए हैं और कुफर के शायकीन वो सजदे करने वालों को देख रहे हैं और मायूस निगाहों से देख रहे हैं कि आज उमर इस्लाम में दाखिल हो गया, उससे पहले हमज़ा, ये दो शेर इस्लाम को मिल गए। अब इस इस्लाम की इस दावत को रोकने वाला कोई नहीं। तो वो जमात आपने वहाँ करवाई। ये है वो उमर कि जिसके बारे में रसूलुल्लाह फरमाते हैं, उमर जिस रास्ते पे तू चलता है तो शैतान रास्ता बदल लेता है, रास्ता बदल लेता है। और एक रिवायत में आता है कि हज़रत उमर चले जा रहे थे, इबलीस आया, कहा अस्सलाम वालेकुम, सलाम किया। आपने जैसे सलाम किया तो आप अपने नूर मार्फत से पहचान गए कि इबलीस है। आपने उसका हाथ दबाया, चींची करने लगा, चींची करने लगा। फरमाया कि रब्बे काबा की कसम, अगर अल्लाह ने तुझे क़यामत तक के लिए ज़िंदगी का वादा ना किया होता तो आज उमर की तलवार से तू बच के ना जाता। तुझे अल्लाह ने क़यामत तक के लिए ज़िंदा रखना है, ख़बरदार आज के बाद तू मेरे सामने आया। चटक दिया, भागा। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो बशारतें भी हज़रत उमर को दी। फरमाया लौ काना बादी नबियुन लकाना उमरु, अगर मेरे बाद किसी के अंदर औसाफ़ नबूवत हैं कि जो अगर नबी नबूवत का सिलसिला जारी रहता तो औसाफ़ नबूवत का हामिल अगर है तो वो उमर है। मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो उमर होता। लेकिन फरमाया वला कि ला नबी आबादी, लेकिन मेरे बाद अब कोई नबी नहीं। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह